بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا رہا۔ بادشاہ صبح شام اس کے پاس حاضر ہوتا اور اس سے پوچھتا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ تو وہ عبادت گزار جواب میں کہتا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میری حاجت کو زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی جس پر روزانہ انگور لگتے۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ کے آگے کرتا تو اس سے پانی بہنا شروع ہو جاتا جس سے وہ اپنی پیاس مٹاتا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن مغرب کے وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کے قریب سے گزری اور اسے پکارنے لگی، اے اللہ عز و جل کے بندے۔ عابد نے جواب میں لبیک کہا تو عورت نے پوچھا، کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ عابد نے کہا، میرا رب اللہ عز و جل ہے، وہ قہار ہے، یکتا ہے، حی و قیوم ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے اور قبروں میں مدفن لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا، شہر یہاں سے کافی دور ہے اور رات کا وقت ہو گیا ہے، میں اکیلی ہوں، اس وقت میرا سفر کرنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں، آپ مجھے آج رات کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں، صبح ہوتے ہی میں اپنے سفر کو روانہ ہو جاؤں گی۔ عابد نے کچھ دیر سوچا اور اس پر ترس کھا کر اسے اندر بلا لیا۔ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی اور اپنے کپڑے اتار کر عابد کے سامنے برہنہ کھڑی ہو گئی اور زنا کی دعوت دی، عابد نے اپنی نگاہیں فوراً جھکا لیں اور عورت سے کہا، اے بدبخت، تو برباد ہو، اپنا جسم ڈھانپ لے۔ عورت نے کہا، اگر آج رات تو مجھ سے نفع اٹھا لے تو تیرا کیا جائے گا؟ عورت کی اس بات پر عابد نے اپنے نفس سے سوال کیا، تو کیا چاہتا ہے؟ نفس بولا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ عابد اپنے نفس سے بولا، تیری ہلاکت ہو، تو گندھک کا لباس اور آگ کے انگارے چاہتا ہے اور میری اتنے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے، اور زانی کی بخشش بھی نہیں ہوگی اور اسے منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ کبھی نہ بجھے گی اور نہ ہی فنا ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ عز و جل تجھ پر ایسا غضب فرمائے گا کہ پھر کبھی تو اسے راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے اسے مزید ورغلایا تو وہ عابد بولا، میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پر پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو تجھے آج رات اس عورت سے نفع اٹھانے دوں گا۔ عابد نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑا کر دیا۔ وہ عورت برہنہ حالت میں کھڑی یہ سب باتیں سن رہی تھی اور عابد کا عمل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عابد نے اپنا ہاتھ بتی پر رکھا تو موم بتی نے اس کے ہاتھ کو نہ جلایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عبادت گزار تھا، بھلا آگ اسے کیسے جلاتی؟ اس پر عابد بتی سے بولا، کیا ہوا، جلاتی کیوں نہیں؟ مجھے جلاؤ۔ تو عابد کے کہنے پر آگ نے اس کا انگوٹھا جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں، پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا۔ یہ دیکھتے ہی اس عورت نے ایک زوردار چیخ ماری، دھڑام سے زمین پر گری اور اس کی روح دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس عابد نے اس عورت کو اسی کے اپنے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس ملعون انسان کی شکل میں آ کر چیخنے چلانے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، اے لوگو، عابد نے فلاں شخص کی فلاں بیٹی سے زنا کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہو کر آیا۔ جب اس عبادت خانے کے قریب پہنچا تو چلا کر عابد کو پکارا۔
عابد نے پکار کر جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا وہ میرے پاس ہی ہے۔ بادشاہ بولا اسے میرے پاس بھیجو۔ عابد بولا وہ تو مر چکی ہے۔ بادشاہ بولا جب وہ زنا پر راضی نہ ہوئی تو نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور عابد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس دور میں قانون تھا کہ جو زنا کرتا اسے آرے سے چیر دیا جاتا تھا۔ عابد نے اپنا جلا ہوا ہاتھ آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ نہیں بتا رہا تھا۔ بادشاہ نے عابد کو آرے سے چیرنے کا حکم دے دیا۔ جلادوں نے اس کے سر پر آرا رکھا اور اسے چلا دیا۔ جب آرا اس کے دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکلی تو اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور اسے کہو کہ یہ کچھ نہ بولے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ میرا عرش اٹھانے والے اور آسمانوں کے مکین فرشتے رو رہے ہیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر اس نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ اس کے بعد عابد نے آخری سانس تک نہ ہی کوئی آہ نکالی اور نہ ہی کوئی اور بات کی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ عز و جل نے اس عورت کو زندہ کر دیا۔ عورت نے ان لوگوں سے کہا خدا عز و جل کی قسم یہ مظلوم تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، میں نے ابھی تک کنواری ہی ہوں۔ پھر اس نے لوگوں کو پورا واقعہ سنا دیا تو انہوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کی بیان کے مطابق جلا ہوا تھا۔ وہ لوگ بولے اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز اسے نہ چیرتے۔ جب وہ عابد 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت بھی اپنے سابقہ حالت میں لوٹ گئی۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبر کھودی تو قبر میں مشک، عنبر اور کافور کی خوشبو پائی۔ جب وہ جنازہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو آسمان سے ایک منادی نے انہیں ندا دی ٹھہر جاؤ، پہلے ملائکہ کو جنازہ پڑھنے دو۔ پھر ان لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا تو اللہ عز و جل نے ان کی قبر پر یاسمین کا پودا اگا دیا اور انہوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا۔ اس پر لکھا تھا کہ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت رحم اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر نصب کیا اور اپنے ملائکہ کو جمع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ دیا اور میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 حوریں تیرے نکاح میں دیں اور میں اپنے فرما مدار اور ڈرنے والے بندوں سے ایسے ہی پیش آتا ہوں۔ بے شک جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر رکھتے ہیں اور اپنی جوانی عبادت میں گزار دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار اجر و ثواب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حرام چیزوں سے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی، اور جو شخص اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی بے حساب نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفسانی خواہشات کی پیروی سے محفوظ فرمائے اور پوری زندگی راہ حق پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔